ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا پانی میں، تو اٹھایا تو کھا لیا، دل میں خیال آؤ ہو پتہ نہیں کس کا تھا۔ اب جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چل نکلا، ایک درخت ہے، باغ ہے، اس باغ کے بہت سارے درخت جھکے ہوئے ہیں، اس دریا کی جانب پتہ کیا کس کا ہے، سمجھ آئی کہ انہی کے باغ سے وہ سیب جو ہے بہ کے گیا ہوگا۔ کہتے ہیں مالک کے پاس گیا، میں نے جا کے کہا بزرگوں، بڑے نیک آدمی تھے، ان سے میں نے کہا بزرگوں، غوث اعظم کے والد کہتے ہیں، میں نے کہا بزرگوں ایک سیب کھا لیا ہے، تو پریشان ہوں کہ وہ میرے لیے جائز نہیں تھا، بڑی کیا کرنے کی کوشش کرتا ہوں نکلتا نہیں، مہربانی ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں نہیں معاف کرتا، میرا سیب کیوں کھایا، حالانکہ جاتی ہوئی بھی شاید ایسے ہی جائز ہے، کیوں تو نے کھایا، میں نہیں معاف کرتا۔ تو کو بابا جی قیمت لے لو، بخش دو۔ بابا جی کہنے لگے چل کچھ دن رہ، میرے کھیتوں کو پانی لگا۔ سید زادے، چڑھتی جوانی، خوبصورت ماتھا، خوبصورت چہرہ، نور دور دور سے چھلک کے پڑے، سادات کے گھرانے کا سجا ہوا نوجوان، کئی پکڑ کے کدال پکڑ کے بابا جی کے کھیتوں کو باغ کو پانی لگاتے۔ کچھ مہینے رہے تو بابا جی سے کہنے لگے بابا معافی، کہنے لگے نہیں مل سکتی۔ کہ کس طرح ملے گی، کہنے لگے ایک بیٹی ہے میری، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گنگی ہے، ٹانگیں بھی کوئی نہیں دونوں، بس سانسیں چلتی ہیں، تو شادی کرے تو معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت غوث پاک کے والد گرامی کہنے لگے مجھے قبول ہے، میرے اندر جو رزق چلا گیا اس کو پاک کرنا ہے، کہیں وجود جہنم کہیں دھن نہ بن جائے، میری تو نورانیت چلی جائے گی ساری اگر میں اس طرح کا، مجھے قبول ہے۔ نکاح ہو گیا۔ کہتے ہیں جب حجلہ عروسی میں داخل ہوا، رات کمرے میں گیا تو میں نے آنکھوں سے دیکھنے والی، کانوں سے سننے والی اور حور سے ملتی جلتی ایک خوبصورت عورت بیٹھی دیکھی۔ میں پلٹ کے باہر نکلا دوڑ کے، میں نے کہا بابا میرے والی نہیں، وہ تو اندھی تھی، وہ اندھی تھی، وہ بہری تھی، گونگی تھی، یہ کون ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جی کہنے لگے بیٹے اندھی اس لیے کہا تھا کہ جب سے پیدا ہوئی ہے اس نے غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا، گونگی اس لیے اس کو کہا ہے کہ اس کی زبان پہ نہ غیبت آئی نہ چگلی آئی، میں پیار کرنے والا باپ ہوں پر اس نے کبھی مطالبہ میرے ساتھ بھی کوئی نہیں کیا، اس کی زبان پہ یا خدا کا ذکر رہتا ہے یا محمد عربی کا درود رہتا ہے، اس کے علاوہ بولتی نہیں ہے لہذا گونگی ہے۔ اور فرمایا کوئی غیبت کرنے لگے، چگلی کرنے لگے، جھوٹ بولنے لگے تو اٹھ کے چلی جاتی ہے، سنتی نہیں، لہذا پیری بھی ہے، اور چونکہ کبھی گھر سے باہر پیر ہی نہیں رکھا لہذا لنگڑی بھی ہے۔ حضرت جناب سیدنا غوث اعظم کے والد گرامی فرماتے ہیں میں نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ کرے ایسے لوگ بھی ملیں جو کہیں پہلے پوچھ لینا بچہ نمازی ہے کہ نہیں، اللہ کرے کہ رشتے ڈھونڈتے وقت یہ کوئی پوچھنے لگ جائے، اللہ کرے کہ کوئی پوچھنے لگ جائے کہ بچی پردہ دار ہے کہ نہیں، اللہ کرے کوئی پوچھنے لگ جائے کہ بچہ قرآن شریف کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے کہ نہیں، اسے حضور کی نعتیں اچھی لگتی ہیں کہ نہیں، وہ نبی پاک کے نام کا نعرہ لگانا جانتا ہے کہ نہیں، کبھی اس کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے لیے کوئی آنسو آیا ہے کہ نہیں، کبھی وہ تڑپا ہے کہ نہیں، کبھی وہ رویا ہے کہ نہیں، کبھی اسے محبوب پاک علیہ السلام کی غلامی پہ ناز ہوا ہے کہ نہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ سر پہ پگڑی باندھ کے چہرے پہ داڑھی سجا کے سفید رنگ کا جوڑا پہن کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کہتا ہوں آج میں بڑا حسین لگ رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے محمد عربی کے لباس پہ لپٹا ہوا ہوں، اپنے رسول کا میں نے انداز اپنایا ہے۔ اللہ کرے ایسے بھی ہونے لگے۔